جتنی یہ شاپس تھیں اتنی ہی شاپس کے لیے دوبارہ بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو، اور تب تک ان کے لیے متبادل طور پر انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کو دکانیں دی جائیں. ظاہر ہے وہ پوری بلڈنگ بننے میں 1-2 سال لگیں گے تاکہ ان کا کاروبار چل سکے. تو یہ تو ہم سب سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اس وقت جس شدت سے آگ لگی یا جس طرح آگ لگی رسپانس اسی وقت کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور سی ایم صاحب نے خود انکوائری کے لیے آرڈر کر دیا تھا کہ جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی یا کیا محرکات ہیں سارا اس کا ایک سامنے وہ آئی ہے ان کی جو بھی انکوائری ہے. اور یہ سب کا آج بھی کیبنٹ میں یہی ڈسکس ہوا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی. شاہ صاحب، آپ نے تو خود سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل کمیشن بنانے کی آفر کی تھی، اور آج ایم کیو ایم نے بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے، تو سر پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا، افسوسناک سانحہ جس میں اتنی جانیں گئیں، اتنا لوگوں کا نقصان ہوا، اور اب میں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کسی کو بلیم گیم کروں یا کیا، بلکہ ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جتنے بھی یہ دوست ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ہمیں کرٹیسائز ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور سی ایم صاحب نے خود انکوائری کے لیے آرڈر کر دیا تھا کہ جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی یا کیا محرکات ہیں سارا اس کا ایک سامنے وہ آئی ہے ان کی جو بھی انکوائری ہے. اور یہ سب کا آج بھی کیبنٹ میں یہی ڈسکس ہوا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی. لیکن یہ جو ابتدائی جو رپورٹ ہے یہ آنے دیں، جو انویسٹیگیشن ہے، اور اس کے بعد سی ایم صاحب اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں کمیٹی کو، جس میں سینئر منسٹر شرجیل صاحب بھی ہیں، سعید غنی ہیں ہمارے، اور ضیاء النجار صاحب ہیں، میں بھی ہوں. اور یہ ہمارا ہے کہ اس کو جوڈیشل انکوائری ہوگی تاکہ ساری چیزیں سامنے آ سکیں. صحیح. سر آپ نے وہاں پہ جی دیکھیں، جو جانیں گئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں کس طرح کے حالات ہیں. بظاہر ہے کسی کا بھی نعم البدل نہیں ہے، جان کا کوئی یا اس کا متبادل نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت نے ان کی دل جوئی کے لیے فوری طور پر 1 کروڑ روپے کا بھی اعلان کیا ہے، جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اچانک یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، کسی کی جمع پونجی ساری وہیں پہ ہوگی، تو ان کو روزمرہ کے اخراجات کے لیے مہینے ڈیڑھ کے لیے فی گز 5-5 لاکھ روپے بھی دیے جا رہے ہیں. پھر جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اس کا اسیسمنٹ کرائی جا رہی ہے بزنس کمیونٹی سے ہی، جس میں چیمبر آف کامرس اور دیگر جو ٹریڈر یونین ہیں ان کے جو بھی سب لوگ ہیں کہ بھائی آپ خود بتائیں. اور وہ ازالہ بھی سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے ان بھائیوں کو، بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی ان کا ازالہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مزید بھی لون لینا چاہے تو 1 کروڑ روپے کا لون، جس کا کولیٹرل اور اس کا انٹرسٹ بھی سندھ گورنمنٹ سارا بیئر کرے گی، وہ بھی کر کے دے رہے ہیں. اور پھر جب تک یہ گل پلازا کی جگہ پہ اسی جتنی یہ شاپس تھیں اتنی ہی شاپس کے لیے دوبارہ بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو، اور تب تک ان کے لیے متبادل طور پر انتظام کیا جا رہا ہے کہ ان کو دکانیں دی جائیں. ظاہر ہے وہ پوری بلڈنگ بننے میں 1-2 سال لگیں گے تاکہ ان کا کاروبار چل سکے. تو یہ تو ہم سب سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اس وقت جس شدت سے آگ لگی یا جس طرح آگ لگی رسپانس اسی وقت کیا گیا، جو ہمارے سر یہ سب تو جوڈیشل انکوائری کے بعد مزید پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن جوڈیشل انکوائری کا ٹائم فریم کیا ہوگا، ججز مقرر کرنے ہوں گے، یہ کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ بھی فوری طور پہ ہی ہوگا، اور یہ ابتدائی رپورٹ آ جانی تھی یا کل تک وہ آ جائے گی، وہ بھی پبلک ہوگی، اور پھر اسی کو مد رکھ کر اور ہم یہ کریں گے. ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور بغیر اس کے کہ ہم
किसी को कोई हदफ बनाए, बल्कि सबसे पहले हम हाजिर हैं। हम इस चीज से बरी ज़िम्मा नहीं समझते खुद को। इतनी जानें गई हैं, इतना लोगों का नुकसान हुआ है, जिसकी भी कोताही होगी उस पर एक्शन किया जाएगा, सख्त एक्शन किया जाएगा। सही। और सर, ये कराची को आर्टिकल 148 के तहत वफाक के ज़ेर इंतज़ाम देने का मुतालबा भी बड़ा जोर पकड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये वो पॉलिटिकल स्कोरिंग है। सियासत सब करें, सियासत अच्छी चीज है, हम भी सियासत करते हैं, लेकिन ये लोगों की लाशों पे, लोगों अपने गम में हैं, वहां पे ये पॉइंट स्कोरिंग करना। एक तरफ तो एमक्यूएम के दोस्त हमारे कह रहे हैं कि जी 140A पे अमल हो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं कि मजीद नीचे तक पहुंच जाएं, और अब ये कह रहे हैं कि पावर्स ऊपर चले जाएं और वफाक जो है वो करे, और फिर कभी तकसीम की बात करते हैं। तो ये मैं सर, क्या पीपल्स पार्टी पे दबाव महसूस कर रही है इस किस्म की डिमांड? पीपल्स पार्टी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इनकी चीजों को सीरियस ही नहीं लेते इस तरह की। ये सिर्फ इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। एमक्यूएम की सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई? देखें, जिनके पास भी सिक्योरिटी है ऑफिशियली, उनसे वापस नहीं ली गई, जिसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हमारे मोहतरम जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब फेडरल मिनिस्टर जो हैं, और इसके साथ वो जो हमारे अली खुर्शीदी साहब हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और वो अनीस कायम खानी साहब हैं। इसी तरह दीगर कुछ लोग हैं जिनकी वो जो एक सिक्योरिटी में वो थ्रेट असेसमेंट होती है, उसके तहत जिन जिन को भी मिली है उनसे किसी से वापस नहीं ली गई, और उनके पास मौजूद है वो सिक्योरिटी। और इसमें तो कोई वो नहीं है कि वो एक हमारे खिलाफ बयान दे दें और हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। ऐसा पीपल्स पार्टी का वतीरा ही नहीं है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया हो या वैसे नेशनल मीडिया हो, कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हमने तो कभी किसी चीज का वो नहीं किया, बल्कि हम अपना काम करते हैं कि क्योंकि उन्होंने साने गुल प्लाजा पे तनकीद की थी, इसकी वजह से उनसे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। इनको तो चाहिए तो ये था कि ये वफाकी हुकूमत में है, ये वफाक से मुतालबा ये करें कि आए इन जो बेचारे इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं, जिनके अजीज बिछड़े हैं, जिनका इतना माली नुकसान हुआ है, उसमें ये तो वहाँ अपील करेंगे जी आए आप भी सपोर्ट करें। सिंध गवर्नमेंट तो चले सपोर्ट कर रही है, ये उनसे ये करें, ये बिल्कुल हमारे साथ आए, हम मिलकर इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं कोई सख्त बात करने का आदी नहीं हूँ कि मैं अब जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या जिस तरह के बयानात दिए हैं मैं भी अभी शुरू हो जाऊं उनके ऊपर। ये वक्त मुनासिब नहीं है। ये वक्त हमारा उन गमज़दा जो फैमिलीज हैं उनकी दिलजोई करने का है कि उनका हम किस तरह सपोर्ट कर सकें।